ایک منٹ کی توجہ اور نوجوانوں تم ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے، آمین تمہاری جوانی کو اللہ سلامت رکھے، آمین۔ یہی نوجوان ہے اتنا جری ہو گیا کہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے موبائل پہ گانے بجا رہا گانے۔ میری بات اگر آپ کو بری لگے تو میں اس کی بھی کیئر نہیں کرتا ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، نبی کا طریقہ آپ کو پہنچا کے جاؤں گا۔ بے شک، کیا بات، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے موبائل میں گانے، مدرسے کے سامنے کھڑے ہو کر کے گانے، پڑوس کے گھر میں میلاد ہو رہی ہے، میلاد قرآن کی تلاوت، یہ نوجوان گانے کا نام نہیں لیتا گانے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اب کا نوجوان تو اتنا بگڑ گیا کہ پہلے تو خود ہی سنتا تھا گانے یہ، لیکن اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ خود بھی گانے سن لیا، اپنے باپ کو بھی سنا رہا ہے، اپنی ماں کو بھی، اپنے چچا کو بھی، اور موقع لگے تو سنا لیا امام صاحب کو بھی، نہیں چھوڑ لیا امام صاحب کو بھی، انہیں بھی گانے سنا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے، ہم نہیں سناتے امام صاحب کو گانے۔ میں نے کہا نوجوانوں تم دیکھو تم سناتے ہو گانے۔ آج سے 10 سال پہلے دیکھ لو جب موبائل پر کسی کے فون لگاتے تھے اور فون لگا کے جب کان پہ رکھا تو جس کا فون لگایا اس کے فون سے آواز گھنٹی کی آتی تھی، بولو آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ گھنٹی کی آواز ہے۔ آج کے پیریڈ میں نوجوانوں کا 95% نمبر لگا کے دیکھیے، نمبر لگائیے کان پہ رکھیے تو اب گھنٹی کی آواز نہیں آتی، بلکہ اب تو گانے آتے ہیں۔ یہی بات، ارے آتے کہ نہیں آتے گانے؟ کسی کے موبائل میں کچھ، کسی کے موبائل میں کچھ، اور کچھ نوجوان میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ جن کے موبائل پہ فون لگاؤ، امام صاحب کو کام پڑا، بیچاروں کو مہمان آ گیا، کھانے کے لیے مقتدی کے یہاں سے مہمانوں تھوڑا سا کھانا، فون لگایا عبد الرحیم کا، رکھا کان پہ تو اس کے کان سے آواز آئی امام صاحب کے موبائل میں کہ ہم تم ایک کمرے میں بیٹھو، لائٹ چلی رہا۔ اللہ سچ ہو تو عمل کر کے لانا۔ بے شک بے شک، باپ نے فون لگایا یہی گانا، صحیح بات، ماں نے فون لگایا یہی گانا۔ ایک گھر اس پاک بڑا کی دھرتی پر وہ بھی ہوگا کہ گھر میں 3 ٹائم کا کھانا نہیں، غریبی کی وجہ سے 1-2 ٹائم کا کھانا۔ باپ رکشہ لے کر کے گھر سے نکلا ہے، 8 سال کی بیٹی نے دروازے پہ باپ کا دامن پکڑ لیا، ابو جان غربت نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے، بہت دن ہو گئے پھل فروٹ کھائے، ابو کبھی سیب نہیں چکا ہے، ابو کبھی انگور ہم نے نہیں کھایا، غریبی نے ہمارے گھر سے بستر ڈال دیا ہے۔ باپ ابھی نکلنا چاہتا تھا، بیٹی کہنے لگی 8 سال کی، ابو جان شام کو جب آنا تو تھوڑا سے انار لے کے آ جانا، تھوڑے سے امرود لے کے آ جانا۔ یہ باپ کہنے لگا بیٹی ہاں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹا باپ سے کم محبت کرتا ہے، بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ سادہ باپ نکلا، کہنے لگا بیٹی شام کو فروٹ لے کے آؤں گا، بیٹی تکتی رہی باپ کے راستے کو، عصر کی اذان ہوئی باپ نہیں آیا، مغرب کی اذان ہوئی باپ نہیں آیا، بیٹی نے ماں کا دامن تھام لیا، امی جان کل باپ مغرب کی نماز کے بعد آ گئے تھے، پرسوں مغرب کی نماز کے بعد آ گئے تھے، شاید آج میرے باپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں میری فرمائش کی بنیاد پر، باپ کہاں چلے گئے؟ ماں کہنے لگی بیٹی تمہارے باپ ابھی آتے ہوں گے، انتظار کرو۔ ٹائم گزرتا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹی کہنے لگی امی جان ابو اب تک نہیں آئے۔ ماں کہنے لگی بیٹی فون اٹھاؤ، اپنے باپ کو فون کر لو، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے بیان کو سن لینا۔ بیٹی نے 9 سال کی بیٹی نے کان پہ موبائل رکھا، اپنے باپ کو فون لگانے کے لیے بیٹی سوچتی کہ سلام کروں گی، بیٹی سوچتی کہ باپ سے پوچھوں گی باپ کہاں ہے، ابھی موبائل کان پہ رکھا ہی تھا کہ باپ کے موبائل سے بیٹی کی کان میں آواز آئی ہم تمہیں کمرے میں بند ہو۔
وہ لائٹ چلی جائے، ماں نے فون لگایا، آواز آئی، ہم تمہیں کمرے میں بند ہو، اور لائٹ چلی جائے، میں کہنے لگا نادان باپ 10 سال کی بیٹی کے ساتھ کمرے میں کرے گا کیا؟ 10 سال کی بیٹی کے ساتھ کمرے میں کرے گا کیا؟ ملت کے نوجوانوں، آج شب برات میں جتنے نوجوان یہاں آئے ہیں اور اس طریقے کی خرافات اپنے موبائل میں کرتے ہیں، تو وہ آپ عہد لے کر کے جائے کہ مولانا ہم اپنے موبائل پر اب کبھی گانا نہیں لگائیں گے، ہم اپنے موبائل پر اب کبھی ترانہ نہیں لگائیں گے۔ لوگ وعدہ کریں کہ ہم اپنے موبائل پر اب گانا نہیں لگائیں گے، اگر لگائیں گے تو نبی کی نعتوں کا ترانہ لگائیں گے، نعتوں کا ترانہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ماں سلام کرے گی تو آواز آئے گی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ایک تم نوجوان ہو، شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھوں میں، عرب کا ایک نوجوان دیکھ لو، اگر اس کی زندگی پسند آئے تو عمل کر لینا، نام حنظلہ ہے، بولو سبحان اللہ، نام حنظلہ، چلتا ہے نبی کے لیے، بیٹھتا ہے نبی کے لیے، مسجد میں جا کر کے عبادت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے بلایا، ماں کہنے لگی بیٹا جوان ہو گئے ہو، شادی کر لو۔ حنظلہ کہتے ہیں ماں شادی کر تو لیتا لیکن نبی کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، اب کسی دوسرے کی محبت کی اس دل میں گنجائش نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا شادی کرنا بھی تو تمہارے نبی کی سنت ہے، وہ الگ مسئلہ کہ کبھی شادی فرض، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب اور کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے۔ شادی کرنا سنت ہے، بیٹے نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ آج تم اپنی جوانی کو دیکھنا اور نبی کے صحابی کی جوانی کو دیکھنا، گردن کو جھکا لیا بیٹے نے، کہنے لگا ماں نبی کی سنت کی بات کرتے ہو، یہ غلام تو نبی کے نام پہ اپنی گردن کو کٹا سکتا۔ شادی ہو گئی، شادی کی پہلی رات دلہن دلہا آپس میں ملے، ابھی جدا ہوئے کہ نبی کا ایک صحابی آ گیا آواز دینے کے لیے، آؤ نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، آؤ اسلام کی حفاظت کے لیے، آؤ قرآن کی حفاظت کے لیے، آؤ دین کی حفاظت کے لیے۔ اس نوجوان اٹھنے کے بعد بیوی سے کہنے لگا اے بیوی، اے بیوی ادھر دیکھیے، ادھر مصطفیٰ کی باتیں ہیں، ادھر مصطفیٰ کی باتیں، اے بیوی یہ بات سچ ہے کہ